ڈنکا چاروں اور بجے تجھ شہرت دہاں ملے، ہر صبح کو تیری عروج ملے، تجھے کبھی نہ زوال کی شام ملے، تیری رفت کا سورج ہر صبح، تیری رفت کا سورج ہر صبح یوں ہی سج دھج سے نکلتا رہے، یوں ہی سج دھج سے نکلتا رہے، یوں ہی علم کا نور بکھرتا رہے، یوں ہی علم کا نور بکھرتا رہے، ہر چہرہ یوں ہی نکھرتا رہے، ہر چہرہ یوں ہی نکھرتا رہے، یوں ہی علم کا نور بکھرتا رہے، یوں ہی علم کا نور بکھرتا رہے، ہر چہرہ یوں ہی نکھرتا رہے، ہر چہرہ یوں ہی نکھرتا رہے۔ اے بہادر علمی تیرا ہر بیٹا یوں ہی اوج کی جانب بڑھتا رہے۔ اب میں ملتمس ہوں آج کے اس پروگرام، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ملک حافظ علا بخش صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات ہم تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز اساتذہ اکرام، جناب ایڈیو صاحب، کلاس فیلوز، عزیز طلباء، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری زندگی میں یہ ایک عظیم دن ہے اس حوالے سے کہ آج کی اس خوبصورت دن میں مختلف جو ریلیشنز ہیں وہ اس ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ میرے اساتذہ اکرام جن سے میں نے پڑھا وہ یہاں موجود ہیں۔ اس عظیم دستگاہ کی موجودہ جو انتظامیہ اور اساتذہ اکرام ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں کے جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارا مستقبل آپ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے عزیز اور رشتہ دار یہاں موجود ہیں، اور اس تقریب میں میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یقین کریں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں۔ معزز حاضرین، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کے بعد جس ادارے کی بنیاد رکھی اس کا نام صفا یونیورسٹی ہے۔ صفا یونیورسٹی آپ کی اس کے قیام سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معلم اعظم ہیں، آپ کی نظر میں علم اور علم کی ترویج کو کس قدر پرائرٹی تھی۔ اور آپ یہ بھی غور فرمائیے کہ انجیل مقدس کے بعد پروردگار نے 600 سال تک انسانیت سے کلام نہیں کیا، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو جن الفاظ کا اس کو چنا وہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عزیز طلباء، علم ایک نور ہے، عرفان ہے، آگہی ہے، اور وہ شخصیات جو یہ آگہی عطا کرتے ہیں وہ اساتذہ کرام ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی آبادی کم و بیش 7 ارب ہے،
لیکن دنیا کے جتنے انسان جنہوں نے دنیاوی طور پہ دینی طور پہ ترقی کی ہے ان تمام میں 2 قدریں مشترک ہیں۔ پہلی قدر، تمام کے تمام عظیم انسان ان کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کا تہ دل سے احترام کیا ہے، اور دوسری قدر جو سب میں مشترک ہے کہ وہ سب کے سب اپنے والدین کے فرمانبردار تھے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس محفل میں میرے اساتذہ کرام جو میرے روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں میرے لیے موجود ہیں۔ میرے لیے کنفیوشیس لاریٹ ہونا اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے جتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ میرے اساتذہ کرام نے میرے بارے میں اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یقین کریں کہ جب مجھے یہ اعزاز ملا تو یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا، اور اس وقت اس تقریب میں ہندوستان کی صدر بھی موجود تھیں، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کیونکہ ان کا تعلق ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہے تو مجھے بھی اس تقریب میں شامل کیا جائے۔ لیکن میں اس سے زیادہ آج یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی اس عظیم درسگاہ میں جس میں ہم نے پڑھا، آج آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، جو عزت دی ہے، اس کے لیے میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور آج کی محفل میں وہ پرانے ہمارے اساتذہ کرام جنہیں دیکھا، یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ان کا دیکھنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ جناب شاہ سوار صاحب تشریف رکھتے ہیں، راجہ دلدار حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب غلام حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب چودھری میر خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جناب حفیظ صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب قاضی قدوس صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان سے وہ کچھ سیکھا جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں بھی بعد میں جا کے ہم نہیں سیکھ سکے۔ یقین کریں کہ جب میں 6ٹھی جماعت میں اسکول میں داخل ہوا تو ایک کلاس میں قاضی محمد قدوس صاحب پڑھا رہے تھے، اور وہ الفاظ آج تک میری جو ٹیپسٹریز آف مائنڈ اور مینٹل وائرنگ ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے غالباً 8ویں جماعت کو، اور آپ نے 3 جملے کہے، اور وہ 3 جملے میرے لیے آج بھی رہنما اصول ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. ان کی یہ جو 3 فرمودات تھے اپنی بات میں آنے والی زندگی میں نے ان کا بہت خیال رکھا، اور کسی بھی شخص کی کامیابی کی ضمانت اس کے بہترین اساتذہ کرام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مٹی کا بھی ہمارے اوپر قرض ہے، اور ہم کبھی بھی اپنے اساتذہ کرام کے ان احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ جناب حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ان معزز اساتذہ کرام نے ہمیں کئی سال تک تعلیم دی، ہماری اخلاقی ذہنی تعلیم و تربیت کی، علم و آگاہی کی تعلیم دی، اور انہی کے خاک پاک کے صدقے جو کچھ آج ہم ہیں انہی کی بدولت ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو لمبی عمر، صحت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جو انسان کی بنیادی زندگی کے اوائل سال ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں نقش ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ اس عظیم ادارے سے پڑھنے کے بعد میں کیمبرج یونیورسٹی میں بھی پڑھا جو دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، میں کولمبیا یونیورسٹی میں بھی پڑھا، لیکن یقین کریں کہ رات کو سوتے ہوئے اب بھی جب خواب آتے ہیں تو اسی درسگاہ کے خواب آتے ہیں۔ اس سکول کی ترقی کے لیے جناب ہمارے چکوال کے ایڈیو صاحب یہاں موجود ہیں، میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ یہاں پہ ہم سائنس کی کلاسز، سائنٹیفک ایکوپمنٹ اور جو سائنس لیبارٹریز ہیں ان کا قیام انشاءاللہ عمل میں لائیں گے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جو جناب چیف منسٹر کا پروگرام ہے پنجاب سکول روڈ میپ پروگرام، ان کے جو خالق ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، اس میں میرا بھی حصہ ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ اس کے ثمرات میری اپنی درسگاہ تک بھی پہنچیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے اور اس میں مجھے بڑا فخر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس شاید ذاتی سطح پہ یا انڈیویجول سطح پہ پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ میں آج سے انشاءاللہ وہ تمام کتب اپنی اس درسگاہ کے نام کرتا ہوں۔
हमें गवर्नमेंट स्कूल बघवात से मोहब्बत थी, है और रहेगी, और यहाँ हमारी बेशुमार यादें वाबस्ता हैं। मेरे वालिदैन करीमैन जब मुझे यहाँ पे छोड़ने आए तो मेरे वालिद साहब के एक दरीना दोस्त और हमारे उस्ताद भी हैं, जनाब शाह सवार साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने तारफ़ कराया कि ये मेरा बेटा है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 6ठी और 7वीं और 8वीं जमात में स्कूल ख़त्म होने के बाद मोहतरम शाह सवार साहब हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे, और रेशो प्रोपोर्शंस जो इन्होंने हमें पढ़ाई। जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहा था तो जब वो इक्वेशंस लिखते थे तो मैं उसको सॉल्व करके जवाब देता था। मुझसे जो मेरे प्रोफेसर थे उस वक्त डॉक्टर जीत, उन्होंने पूछा कि आपको ये कमाल कैसे हासिल हुआ? तो मैंने कहा जी जब मैं 7वीं जमात में पढ़ता था तो हमारे मैथ्स के जो उस्ताद थे उन्होंने टेबल्स और रेशो प्रोपोर्शंस हमें इस अंदाज से समझाए कि ये इक्वेशंस मैं मिनट्स में सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हमारे अजीम असातिज़ा कराम हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि अपने असातिज़ा का दिल से एहतराम करें। जैसे काजी मोहम्मद कुदूस साहब ने फरमाया, यकीन करें कि हर रोज़ सुबह अपना इस स्कूल में आने के बाद हम इंतज़ार किया करते थे कि जब असातिज़ा कराम आएँ तो उनका साइकिल पकड़ के हम स्टैंड पे खड़ा कर दें। और एक दिन ऐसा हुआ कि काजी मोहम्मद नूर साहब छुट्टी पे थे और जो मेरा कंपटीटर था जो चाहता था कि मैं भी साइकिल लूँ, तो हमारा आपस में तकरार हुआ। तो उससे मैंने ये कहा कि ये पहला हक मेरा है कि मैं अपने उस्ताद की साइकिल स्टैंड पे खड़ा करूँ। उन्होंने कहा कि ये कैसे? मैंने कहा कि चूँकि मैंने 9वीं में पहली पोजीशन स्कूल में हासिल की है इसलिए ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं अपने उस्ताद की साइकिल लूँ। तो वो मान गए और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। अपने असातिज़ा कराम की इज़्ज़त कीजिए। आपके असातिज़ा कराम हमने देखे यकताए रोज़गार हैं। अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए। परवरदिगार ने आपको ये लम्हात जो पढ़ने लिखने के लिए दिए हैं इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अपनी फैकल्टीज़ ऑफ माइंड, ऑफ हेड एंड हार्ट जो है इनको इस्तेमाल कीजिए। आई एम श्योर कि आप में से हर शख्स हमसे बहुत आगे जाएगा। आपसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अल्लाह करे कि आप हमारे मुल्क और कौम का दरख्शंदा सितारा हों और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम जो कुछ कर सके अपनी इस अजीम दरगाह के लिए करेंगे। और इतनी अजीम तकरीब मुनक़िद करने पे मैं जनाब प्रिंसिपल साहब का, असातिज़ा कराम का और हाज़रीन का बहुत ममनून हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो बुक्स हैं वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बगवाल की लाइब्रेरी को डोनेट करता हूँ। तो मैं जनाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आज ऐलान करता हूँ कि उन्हीं के नाम पे डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक लाइब्रेरी के ये नाम हम रख लेते हैं अपनी लाइब्रेरी का। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्लैपिंग उनके लिए। सर 1 मिनट आपको मज़ीद ज़हमत देंगे मोहतरम प्रिंसिपल साहब। मैं चाहूँगा कि दुआ से पहले हम अपने स्कूल की तरफ से एक यादगारी शील्ड पेश करें डॉक्टर साहब को, जो इस बात की यादगार रहेगी कि उन्होंने हमारे स्कूल में एक मरतबा जो तालिब इल्मी के ज़माने के बाद एक मरतबा हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए थे। तो ये यादगारी शील्ड देना चाहता हूँ हमारे स्कूल की तरफ से। थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिएगा, हाथ रखिए साथ में। काफ़ी भाई थोड़ा पीछे आ जाओ।
وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب ذوالجلال اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما جو کلمہ گو مسلمان مرد ہوتے چھوٹے بڑے اس فانی جان سے چل بسے مولا سب کی بخشش فرما اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سکون عطا فرما ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما میرے مولا ہم سب کا اس جگہ پہ اکٹھا ہونا ہمارے پرانے اساتذہ کا پرانے دوستوں کا پرانے احباب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما اللہ اس ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو اس ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچے ہیں میرے مولا ان کی بخشش فرما جو اس ادارے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے اس فانی جان کو چھوڑ کے قبروں میں پہنچے مولا ان کی بخشش فرما جو اس ادارے کے اندر پڑھانے والے ریٹائر ہوئے ہیں مولا ان کے رزق عزت مال و دولت علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما میرے مولا اس ادارے سے جنہوں نے پڑھا ہے اعلیٰ مراتب پر پہنچے ہیں ان کو اپنے اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما ہمارے اساتذہ مجھے اور تمام اساتذہ کو اور ہمارے تمام طالب علموں کو دیانتداری کے ساتھ شب و روز کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما انسان ہونے کے ناطے سے اگے ہم سے کوئی لغزش ہو جائے اپنی رحمت اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما بڑوں کا ادب اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما رحمت فضل عطا فرما پیاسی دھرتی کے لیے آسمان سے رحمت کی بارش عطا فرما اللہ پیاسی دھرتی کے لیے آسمان سے رحمت کی بارش عطا فرما ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما رحمت فضل عطا فرما اس پاکیزہ محفل کو قبول و منظور فرما هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم رب ذوالجلال ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو ہمارے اساتذہ ہمارے مہمان دور دراز سے اس پاکیزہ محفل کے اندر شریک ہیں ہم سب کو اجر عطا فرما ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے مولا ان کی رزق عزت مال و دولت کے اندر برکتیں عطا فرما ان کی عمل کے اندر برکتیں عطا فرما ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محبوبہ حبیبہ سیدنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد اجمعین برحمتہ بہت شکریہ معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ ریفریشمنٹ کے لیے ان کا انتظام کیا گیا ہے لائبریری میں تو